الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر ہمارے سیکنڈ لیول کے اندر 3 سیشن ہوتے ہیں، یعنی پڑھائی کے پہلے سیشن کے اندر بعد بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے سیشن کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر تیسرے سیشن کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ہر ٹیسٹ اگلے ٹیسٹ پر یہ کا رزلٹ جو ہے اگلے ٹیسٹ پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو ٹوٹل سیشن ہمارے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا اوسط رزلٹ دیکھ کر وہ ہمارا رزلٹ تیار ہوتا ہے۔ تو آج ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے دوسرے سیشن کی، اور کل دوسرا سیشن مکمل ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ پھر ہمارا تیسرا سیشن شروع ہوگا۔ تو پیارے طلبہ کرام، آج کے ہمارا جو بحث ہے وہ فجر و عشاء کے حوالے سے یہ فی الحال کہ فجر و عشاء کس مقام پر نہیں آتے، کب نہیں آتے، کیونکہ دنیا کے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر سال کے مختلف دنوں میں میلے جو ہے وہ فجر یا پھر عشاء نہیں آتے۔ تو آئیے ابھی ہم اس کا فارمولہ پڑھ لیتے ہیں، فارمولہ سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ جو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر عرض بلد پلس میل شمس، اگر عرض بلد پلس میل شمس یہ برابر ہو جائیں، کم از کم برابر ہو جائیں، ورنہ آگے بڑھ جائیں تو الگ بات ہے۔ کتنے کے؟ 180 مائنس بود سمتی کے، یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اگر عرض بلد پلس میل شمس یہ کم از کم برابر ہو جائیں 180 مائنس بود سمتی کے، تو متعلقہ بود سمتی پر سورج نہیں آئے گا، یعنی یہ وقت ہی سرے سے داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ کس عرض بلد پر جا کر یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے یہ بڑے عرض بلاد پر ہوتا ہے۔ اب فرض کریں اگر ہم نے اس طرح کا عمل کیا یہ کہ 180 مائنس بود سمتی، ہم نے جیسے فجر کی بود سمتی 108 درجے ہے، ہم نے لکھا 180 مائنس 108، کیونکہ بود سمتی زیادہ سے زیادہ 180 ہو سکتی ہے، تو ہم نے 180 مائنس 108 لکھا تو جواب آیا 72۔ یہ دیکھیے جواب فجر کا 72 لکھا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر عرض بلد اور میل شمس ان کا آپس میں مجموعہ 72 ہو گیا کم از کم، یا 72 سے بڑھ گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر اب وقت فجر یعنی 108 درجے پر سورج نہیں آئے گا، بلکہ 108 سے کم بود سمتی پر ہی سورج رہے گا۔ اب اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی، یہ چیک کیسے ہوگا، تو اس کے چیک کرنے کا بھی پیمانہ ہے، وہ انشاءاللہ عزوجل ہم بیان کرتے ہیں آگے۔ اسی طرح آگے عشاء کی بات کرتے ہیں تو عشاء کی 2 قسمیں ہیں، ایک حنفی اور ایک شافعی۔ اگر عشاء حنفی کی بات کرتے ہیں تو عشاء حنفی تو وہی 108 درجے بود سمتی ہے، لہٰذا اس کا بھی اگر عرض و میل کا مجموعہ 72 ہو گیا تو متعلقہ بود سمتی پر سورج نہیں آئے گا اس تاریخ میں۔ اور اگر ہم 102 سے مائنس کرتے ہیں، 180 مائنس 102، یہ تو تھا 108 مائنس کیا، کیونکہ عشاء حنفی جو ہے 12 درجے زیر انحطاط پر شروع ہوتی ہے، عشاء شافعی 102 12 درجے زیر انحطاط شروع ہوتی ہے، تو 102 درجے بود سمتی بنا۔ 180 مائنس 102 کیا تو جواب آیا 78، یعنی اگر عرض و میل کا مجموعہ کم از کم 78 ہو گیا تو پھر اس صورتحال کے اندر عشاء شافعی بھی وہاں پر داخل نہیں ہوگی۔ اب اس کے نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو ہے عمومی طریقہ، یعنی آپ پہلے تقریبی انداز میں دیکھیں گے اس دن میں بود سمتی کیا بن رہی ہے، نپتلا فرق نہ ہو، اچھا خاصا فرق ہو، تو جیسے ہی آپ کا 72 یا 78 جواب آیا آپ کنفرم سمجھ جائیں گے کہ اس بود سمتی پر سورج نہیں آئے گا بس۔ اب اگر نپی تلی کیلکولیشن آ رہی ہے کہ بھی فرض کریں 71.75 آ گئی،
آ گیا جواب آپ کا. اب ہو سکتا ہے کہ دن 12 بجے تو نہیں آیا, ہو سکتا ہے کہ عشاء تک پہنچتے پہنچتے آ جائے. تو اس لیے اگر پوری 72 آ رہی ہو پھر بھی چیک کر لیں, ہو سکتا ہے کہ یہ دن کی 72 ہو, شام تک پہنچتے پہنچتے 72 سے کم ہو جائے, یعنی میل شمس کم ہو رہا ہو. تو اس صورتحال کے اندر آ بھی سکتا ہے, نہیں بھی آ سکتا. تو یہ خاص تحقیقی انداز میں اس کو دیکھنا ہوتا ہے, اور تحقیقی انداز میں اوقات نکالنا آپ پیارے طلبہ کرام جان چکے ہیں. تو آپ پھر اسی طریقہ کار سے پہلے نکالیں گے. اور ایک چیز بہت اہم ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے معلوم کیا کہ 21 مئی کو کسی مقام پر سورج آنا بند ہوا, یعنی بود سمتی آنا بند ہوئی 21 مئی کو. تو آپ انقلاب دیکھیں گے کہ یہ انقلاب سے اس کا کتنا فرق ہے, کیونکہ یہ انقلابین کے قریب قریب ہی یہ ہوتا ہے. تو انقلاب سے چونکہ 21 جون کو انقلاب ہے, سورج واپس معدل النہار کی جانب آئے گا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 مئی چونکہ پورا ایک مہینہ پہلے ہے 21 جون سے, تو اسی طرح 21 جون کے بعد 21 جولائی یا 22 جولائی یہاں تک یہ دن جائیں گے. آپ اس سے پہلے چیک نہ کریں, بلکہ آپ ڈائریکٹ 21 جولائی پر جا کر چیک کریں کہ وہاں پر کیا سچویشن آ رہی ہے, آیا کہ ایک دن آپ کو آگے کرنا پڑ رہا ہے یا پیچھے. تو اس طرح سے ہی ہوگا. تو اگر وقت کو یہ آنا بند ہوا 21 مئی کو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب 21 جولائی کے بعد ہی وہ سٹارٹ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ انقلاب بالکل بیچ میں ہوتا ہے, اس سے کچھ دن پہلے بند ہوتا ہے. اب جتنے دن پہلے اس کے وہ وقت آنا متعلقہ بند ہوا تھا, اتنے دن ہی بعد آنا دوبارہ تقریباً شروع ہوتا ہے. یہ آپ نے اس کے اوپر دیکھنا ہے. اب اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں, اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی حضور, کوئی سوال ہے اس بارے میں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کا فجر و عشاء آنا بند ہوگا, تو اگر شمالی طرف سورج ہے تو پھر شمالی دنیا والوں کے لیے ہوگا یہ, کیونکہ اور اگر جنوبی جانب والے ہیں, جیسے عام طور پر یہی کہہ لیں کہ گرمیوں کے اندر, یعنی جس کو دنیاوی طور پر گرمیاں بولی جاتی ہیں, جون کے مہینے, تقریباً جون کے مہینے میں اگر بند ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ وہ شمال کی جانب ہے وہ علاقہ بڑے عرض بلد پر, اور اگر دسمبر کے قریب قریب جا کے بند ہو رہا ہے تو پھر وہ جنوب کی جانب ہے. اکثر بعض اوقات اس کا ہلکا سا کٹ بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ سچویشن شاید خیر ایک شاذ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جیسے اگر جا کر کسی کے اکتوبر کے اندر ہی کسی کا عشاء غائب ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ جنوبی جانب ہی ہو, بعض اوقات شمالی جانب بھی ہوتا ہے. یعنی زیادہ بڑا عرض بلد ہوگا تو پھر وہ اکتوبر تک بھی جا سکتا ہے کہ جس کے اندر فجر یا پھر عشاء جس کی غائب رہے. جی حضور, مزید کوئی سوال؟ جی آمین. ٹھیک ہے, میں اب ایک چیز عرض کرتا ہوں. یہ دیکھیے سامنے آپ کو میں نے سوالات دیے ہیں 1 2 3 4. اس کا کچھ کلیو بھی دے دیتا ہوں. 65 درجے عرض بلد تو ظاہر ہے آپ 65 کے اندر کتنے عرض میل شم جمع کریں گے کہ جواب 72 ہو جائے. فجر و عشاء غائب, عشاء حنفی کتنے جمع کریں تو 78 ہو جائے, عشاء شافی بھی غائب. 70 کے اندر بھی اس طرح کریں گے, 72 78 کرنا بہت آسان ہے. 2 جمع کریں گے تو 72 ہو جائے گا, 8 جمع کریں گے تو 78 ہو جائے گا. مسئلہ آتا ہے 80 کا. اب یہ پہلے ہی 78 سے بھی اوپر ہے. تو پیارے طلبہ کرام, یہ ویسے میں نے بتانا ہے, تو ایک آپ سے بھی سوال کر لیتا ہوں کہ اس کا جواب آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کا جواب کس طرح سے حل ہوگا؟ چلیں ایک آپ نے اپنا تھوڑا جواب واضح کر دیں تاکہ میں پھر جی یعنی آپ کا خیال ہے کہ یہ جو عرض بلد 80 ہے تو 80 سے اس کو کم کرنا پڑے گا.
چلیں کوئی اور کسی کے ذہن میں کوئی آیا ہو؟ چلیں اس کا جواب میں بتا دیتا ہوں. اصل میں جی حضور آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. جی جی ہاں اب آ رہی ہے. جی 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 ماشاء اللہ. جی اگرچہ آپ کی آواز ابھی ماشاء اللہ اتنی نہیں کٹی، لیکن یہ کہ الحمدللہ آپ کا جواب سمجھ میں آ گیا. یہ ہمارے خضر قادری بھائی نے ماشاء اللہ درست جواب دیا. تو اس کا ایک مختصر بیان کر دوں. اگر بزرگوں کے طریقہ کے مطابق دیکھیں گے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر ارض و میل موافق ہوں تو پلس کریں گے، مخالف ہوں تو مائنس کریں گے. اور جدید دور کے اندر آپ یوں کریں کہ پلس کو پلس ہی رہنے دیں، لیکن ارض و میل اگر جنوبی ہوں تو اس کے ساتھ پھر مائنس لگائیں، جو جنوبی ہے اس کے ساتھ مائنس لگائیں. تو آپ کا یہ اس طرح ہو جائے گا. جیسے فرض کریں یہ 80 درجے ہے تو اس کو 72 کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ میل شمس 8 درجے جانب جنوب ہو. اب 8 درجے جب جانب جنوب ہوگا تو 80 سے مائنس ہو جائے گا، پھر یہ 72 ہوگا. پھر عشاء حنفی آنا اس کے بعد یہ کہ شروع ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ دسمبر کے بعد جنوری، فروری، مارچ، ابھی 21 مارچ نہیں آیا، اور 21 مارچ سے پہلے جیسے ہی 8 درجے جنوبی میل شمس ہوا یہاں پر عشاء حنفی آنا بند ہو گیا. اور اب مزید آگے سورج آ رہا ہے. اب تو پورا یعنی 6 مہینے جو شمالی دنیا میں رہے گا 6 ماہ ان کا عشاء حنفی نہیں آ سکے گا. کب آئے گا؟ 23 سپٹمبر کے بعد. اب کب 8 درجے جانب جنوب ہوگا وہ پھر دیکھ لیا جائے گا. تو پھر جب جانب جنوب سورج 8 درجے مزید جائے گا اب ان کا جو ہے وہ آنا عشاء حنفی شروع ہوگا. اور عشاء شافی وہی بات ہے، عشاء شافی کے لیے 2 درجے جانب جنوب ہونا چاہیے. تو پھر عشاء شافی بھی شروع ہو جائے گا. اور 8 درجے جب سے بھی جب زیادہ ہوگا، یعنی 8 درجے تک نہیں ہوگا کیونکہ کم از کم اس کے برابر ہونا. تو اگر 72 ہو جائے گا تو پھر بھی ابھی عشاء حنفی شروع نہیں ہوگا، بلکہ 72 سے بھی آگے جب بڑھ جائے گا، یعنی 72 سے چاہے 1 ثانیہ ہی آگے مزید بڑا جواب آ جائے ارض و میل کا مجموعہ، 72 سے 1 ثانیہ چاہے کم آ جائے، یعنی 71 درجے 59 دقیقے 59 ثانیے جواب آ جائے، تو اب کیا ہوگا کہ عشاء حنفی آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اس کا جواب ہے ماشاءاللہ. اس طرح تیسرا جو ہے وہ پھر زیادہ مشکل نہیں دیا. اچھا یہ معیاری گھڑی آخر میں دیا. معیاری گھڑی دینے کی کیا وجہ ہے؟ پیارے طلباء کرام، اگر آپ تقریبی درجے کے طلباء ہوتے تو یہ گھڑی دینے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن آپ چونکہ اگلے لیول کے طلباء ہیں جس کو تحقیقی کہہ لیں، تو اب آپ کے لیے یہی ہے کہ اب کہ جو آپ طول بلد لے رہے ہیں اس حساب سے گھڑی لیں گے، کیونکہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی تاریخ کے اندر اسی عرض بلد پر روس کے اندر، یعنی روس کے ایک کونے کے اندر، مشرقی کونے کے اندر تو عشاء آ رہی ہو لیکن مغربی کونے کے اندر جا کر نہ آ رہی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے عرض بلد وہی ہو لیکن ایک کونے پر آئے اور دوسرے کونے پر نہ آئے. وجہ یہ ہے کہ طول بلد تبدیل ہوتے ہوتے وہ طول بلد ہو گیا کہ جہاں پر اب میل شمس اس کا بڑھ چکا ہے. تو لہذا اس لیے آپ کو ساتھ میں میل شمس بھی دے دیا گیا ہے، معیاری گھڑی بھی دے دی گئی، طول بلد بھی دے دیا گیا، تاکہ آپ بر وقت معلوم کر سکیں کہ کس تاریخ سے شروع ہو رہا ہے کس تاریخ میں ختم ہو رہا ہے. اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے پیارے طلباء کرام؟ آپ کا ہوم ورک اس کے اندر یہ ہے کہ یہی جو 4 سوالات ہیں 1 2 3 4 آپ اس کے علاوہ نہ کریں. یہی 4 سوالات سال 2022 کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے. سال 2022 میں ان ارض بلاد پر، یہ جو ارض بلاد لکھے ہوئے ہیں، ان ارض بلاد پر کب وقت عشاء حنفی آنا شروع ہوا، کب عشاء حنفی آنا غائب ہوا، کب عشاء شافی آنا شروع ہوا، کب عشاء شافی آنا غائب ہوا. اور فجر کا بھی وہی معاملہ جو عشاء حنفی کا. تو آپ یہی لکھتے ہیں کہ فجر و عشاء حنفی اس تاریخ کو آنا شروع ہوئے اور اس تاریخ کو ختم ہوئے، اور عشاء شافی اس تاریخ کو آنا شروع ہوئی اور اس تاریخ کو آنا ختم ہوئی. یہ آپ نے چیک کرنا ہے. جی جی جی
जी 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 जी। अच्छा, एक है उसूल, एक है अमल। यानी उसूल तो यही है कि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आपको, अगर ईशा हनफी मना कर रही है तो वो फजर के लिए भी मना कर देगी। उसूल तो ये है। लेकिन अगर ईशा हनफी गायब हो जाए तो फिर अब उसूल ये है कि निस्फ़ुल लैल से फजर स्टार्ट होती है। अब आपने देखा होगा, अगर बड़े ज़ेबिलाद आप लिखेंगे, जैसे आप यूके के लिख दें, तो वहाँ पर जब जैसे ही ईशा हनफी गायब होता है तो ईशा हनफी की जगह लिखा आता है बी नाइट। मतलब बी नाइट का मतलब ब्राइट नाइट, रोशन रात, कि ये रात ऐसी है इसमें वो सफ़ेदी गायब नहीं हो रही, नज़र आ रही है, लिहाजा रोशन रात है ये। लेकिन फजर में ये मामला नहीं करता हमारा सॉफ्टवेयर। फजर में ये करता है कि फ़जर के अंदर इसको निस्फ़ुल लैल से मिला देता है। यानी चूँकि निस्फ़ुल लैल से पहले पहले सूरज मगरिब की जानिब था तो फजर कभी स्टार्ट हो नहीं सकती मगरिब की जानिब सूरज होने में। तो अब सारी रात चलता रहा, जैसे ही मशरक़ की जानिब आया, यानी दायरे निस्फ़ुन नहार को इसने हमारे समतुल कदम की जानिब से टच किया, तो अब उस वक्त इन्होंने क्या किया, फ़जर स्टार्ट कर दी। और यही उलमा का फ़तवा है, इसी पर हमारा अमल है। हमारी एप्लीकेशन भी यही करती है, फ़जर दे देती है, इशा को कहती है बी नाइट। लेकिन उसूली तौर पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के अंदर दोनों ही मना हो जाएंगे। और आप भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आप अगर ईशा हनफी गायब हो रहा हो तो ज़ाहिर सी बात है फजर भी गायब हो रहा होगा। तो फजर गायब हो रहा हो तो आप वहाँ पर यही जवाब लिखेंगे कि यहाँ पर फजर की बोधे समती पर सूरज नहीं आ रहा। एहतियात इसी में कि ये जुमला ना कहें कि फ़जर नहीं आ रहा, ये कहें कि फ़जर की बोधे समती पर सूरज नहीं आ रहा। जी हुज़ूर, मज़ीद कोई जी 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 जी। असल में आपका जो सवाल मैं समझा हूँ, आपकी आवाज़ अगरचे कट रही थी हमारे खिज़र कादरी भाई की, तो एन 90 दर्जे पर तो कोई रहता नहीं है, उससे कम पर रहते हैं, जैसे साइबेरिया वगैरह इस तरह के जो हैं, तो उनकी आपको कैलकुलेशन आती है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। वही जैसे आज आपको सवाल दिए हैं, देखिए कि मैंने 80 दर्जे अर्ज़ बलद तक भी इसके अंदर डाल दिया, सिर्फ 10 दर्जे रह गए, आगे बाकी बचा क्या है। तो आप इस तक की कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं, लिहाजा आज आप हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो और एन 90 दर्जे पर चूँकि कोई रहता नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो एन 90 दर्जे पर की भी कैलकुलेशन होती है प्यारे तलबा किराम। देखिए, जब सूर्य मोदर नहार पर होगा तो फ़र्ज़ करें कुतुब शुमाली के लिए 90 दर्जे की दूरी पर होगा, और 90 दर्जे की दूरी पर अर्ज़ प्लस मैल शम्स, मैल शम्स है 0, अर्ज़ बलद है 90, लिहाजा पूरा जवाब आया 90। तो 90 तो के जवाब का तुक नहीं बनता, लिहाजा सूरज जुनूब की जानिब जाना लाजमी है। जुनूब की जानिब जब सूरज 18 दर्जे जाएगा, अब क्या होगा, 90 माइनस 18, जवाब आ गया 72। अब जैसे ही 19वां 18 दर्जे से ज़्यादा हल्का सा भी होगा जुनूबी जानिब, तो अब इशा हनफी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर इशा हनफी फिर थोड़ा थोड़ा नहीं होगा, जैसे 6 माह का दिन है तो फिर इशा हनफी भी माशाल्लाह इसकी अगले पूरे महीने जारी रहेगी। दोबारा जब वापस सूरज ख़त्ते जद्दी से वापस दोबारा पलट कर इस कैफियत में नहीं आ जाता कि 18 दर्जे जानिब जुनूब उसका मैल शम्स नहीं हो जाता, तो इतना अरसे तक रहेगी, यानी इसके लिए हर वक्त लंबा ही रहता है। तो इसके लिए इसी तरह ईशा का वक्त भी इतना लंबा होगा। और वही बात है, इसके लिए फिर फजर का भी इसी तरह होगा। जी हुज़ूर, मज़ीद कोई सवाल?
جی 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 سوال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں نہیں، طول بلد ہوتا ہے شامل. رکیے گا میں ابھی نکالتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ آپ کو پریکٹیکل طور پر حل کر کے بھیجا گیا تھا. تو اس کے اندر شروع میں آپ کو طول بلد یہاں پر لکھ کے دیا گیا، عرض بلد یہ، طول بلد یہ، معیاری گھڑی یہ. اسی طرح آپ کو پیپر میں بھی اسی طرح آئے گا. تو اس کی مدد سے آپ تعدیل مروج نکال سکتے ہیں. اور آخر میں جو تعدیل مروج نکالی گئی تھی وہ اسی طریقے سے نکالی گئی تھی. لیکن یہاں پر چونکہ طریقہ اس لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ آپ کے لیے اتنا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ آپ پہلے سے نکالتے آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو الگ سے طریقہ نئے سرے سے نہیں بتایا گیا. تعدیل ایام چونکہ ابھی آپ کو ضبط توقید کا یہی مشورہ ہے کہ آپ اس کو تقریبی طریقہ کار سے ہی نکالیں، کیونکہ مفتی صاحب نے بھی یہ تقریبی طریقہ کار کے مطابق ہی بنائی ہے. تو لہٰذا آپ کو متعلقہ تاریخ بتا دی جائے گی اور آپ رہنمائی توقید سے اس کا تعدیل ایام دیکھ لیں گے. اب رہنمائی توقید سے دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر 12 سے رقم بڑی ہو، اس میں سے 12 مائنس کر دیں اور تعدیل ایام زائد میں لے لیں، یعنی پلس کر لیں. اور اگر 12 سے رقم چھوٹی ہو رہی ہو، جیسے بلدی زوال، وہاں پر رہنمائی توقید میں تو یہ لفظ لکھا ہوا ہے بلدی زوال، تو اگر 12 چھوٹی ہو تو 12 سے یہ رقم مائنس کر دیں 12 سے، اور اب اس کو تعدیل ایام کو مائنس میں لے لیں. بس یہ کرنا ہے آپ نے. جی 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 تعدیل ایام میل شمس دونوں ہی اس سے لے لیں تاکہ مجھے چیک کرنے میں بھی آسانی رہے. جی وہاں پر بتایا گیا ہے، آپ کو بھی بتا دیا جائے گا یا پھر کوئی نشانی لگا دی جائے گی کہ شمالی ہے جنوبی. تو یہاں پر یہ طریقہ تو بتایا گیا کہ آپ نے شمالین ہو تو کیا کرنا ہے، جنوبی ہو تو کیا کرنا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل وضاحت کر دی جائے. جی 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 اگر وہی بات ہے، اگر کوئی بھی آپ کو بتائے گا تو آپ کو ساتھ میں یا تو مائنس کی علامت لگا کے دے گا تو جنوبی ہوگا، عرض بلد کے ساتھ لگائے یا میل شمس کے ساتھ. تو اگر نہیں مائنس لگی ہوئی تو پھر سمجھ جائیے گا کہ یہ شمالی ہے، اور اگر مائنس لگی ہوئی تو پھر یہ جنوبی ہوگا، عرض بلد ہو یا میل شمس. آپ کی آواز پھر کٹنا شروع ہو گئی ہے، آپ کے پاس لگتا ہے سگنل پرابلم زیادہ ہے کچھ. ہاں ابھی صحیح آ رہی ہے. جی ٹینشن نہ لیں، تھوڑا سا انتظار فرما لیں. بس ایک کلاس رہ گئی ہے، اس کے بعد پیپر ہوگا اور پھر آپ کا تھرڈ راؤنڈ شروع ہو جائے گا، اور یہ آخری راؤنڈ ہے ہمارے سیکنڈ لیول کا. اس کے اندر تقریباً صرف وقت اثر ہے. اس کے اندر پھر وقت اثر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ سے ہم وقت اثر کے باب میں جا کے پڑھیں گے.
चाँद की तारीखों के अंदर तो मेरे ख्याल में ना ही जाएं, चाँद का फिर एक अलग टॉपिक है। असल में चाँद को जैसे ही बड़े अर्ज़े बिला शुरू होते हैं तो नज़र आना बंद हो जाता है तकरीबन, क्योंकि धुंध वगैरह इस तरह की कैफियतें काफ़ी होती हैं। फिर वो उनके उन्होंने अपने मुख्तलिफ असूल बनाए हुए हैं, कई दुरुस्त हैं कई सही नहीं हैं। जैसे दुरुस्त उसूलों में से यही है कि हम किसी मुल्क से मदद लेंगे जो तूली बलद यही हो लेकिन अर्ज़ बलद छोटा हो, और अगर वहाँ पर शहादत साबित हुई है तो अब ये बड़े अर्ज़ बिलाद वाले फिर यकम मान लेते हैं, वरना नहीं मानते। आमीन। जी जो मज़ीद कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का अख्ताम करते हैं। और ये पिक्चर खींच कर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल भेज दी जाएगी। ठीक है हुज़ूर, तो मेरे ख़्याल में अब मज़ीद कोई सवाल नहीं है फिर, तो अभी हम अपनी क्लास का अख्ताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। जी नहीं 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 नहीं, ये आपने तहकीकी अंदाज में देखना है। जी 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 इंशाल्लाह। जी हुज़ूर, मज़ीद एक कोई इस्लामी सवाल करने लगे थे। जी जी, आप इसके लिए लॉन्ग टर्म अलमैनक यूज़ करेंगे, जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना ऑटो सर्च वाला, उस पर सर्च करेंगे और वहाँ से आप फिर मैल शम्स तादील याम वगैरह वहाँ से लेंगे। जी जी अब ये कि आप मुख्तलिफ तवारीख़ के अंदर चेक करेंगे कि किस तारीख़ में ये गायब हो रहा है, क्योंकि आज हमने वक्त निकालना नहीं है, आज हमने वक्त का गायब होना मालूम करना है। तो उसके लिए आप इनकलाब के करीब करीब की डेट ही देंगे। सबसे पहले तो इशा गायब होने की, जैसे फ़र्ज़ करें मशरक़ की शिमाल की तरफ है, तो आप इशा गायब होने की देंगे तो करीब करीब की जाकर देंगे। इनकलाब के करीब की, फिर उससे पीछे आते जाएंगे कौन सी तारीख, 5 दिन, 10 दिन, जो फ़र्क आ रहा हो मैल शम्स का। आप पहले मैल शम्स निकाल लेंगे कि इस अर्ज़ बलद में कितना मैल शम्स जमा करें तो जवाब 72 या 78 आ जाए। तो अब आप मुतल्लिका मैल शम्स फिर इस तरह से बार बार चेक करने से आपको निकालना पड़ेगा, और आप ये निकाल लेंगे तो कि ये मैल शम्स होना चाहिए। अब आप एक दफ़ा चेक करेंगे कि वो मैल शम्स किस दिन बन रहा है, फ़लाँ दिन बन रहा है, उस दिन का वक्त निकालेंगे। ये आपका पहला वक्त तकरीबी होगा, दोबारा से तहकीक करेंगे, जो वक्त निकलेगा उस वक्त के ऊपर बोध समती देखेंगे और फिर दोबारा कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर आपकी जिस वक्त की कैलकुलेशन आपकी जवाब दे जाए, तो अब आप उस तारीख़ को ओके कर दीजिएगा। बाज़ औक़ात एक तारीख़ में नहीं देती, अगली तारीख़ में जाकर कैलकुलेशन एरर देती है, जवाब देता है कैलकुलेटर। तो आप उस तरह से उसको बार बार चेक करेंगे तो इंशाल्लाह ये कि आपका जवाब निकल आएगा। अब जब इशा गायब होने का या निकल आया आपका फजर या इशा, तो देखिएगा कि इनकलाब से कितने दिन पहले है। जैसे 21 जून है इनकलाब का दिन, तो इससे कितने दिन पहले ये वक्त गायब हो रहा है। अब तकरीबन उतने ही दिन बाद शुरू होगा। अब उसका आप अंदाज़ा लगा लें, जैसे महीना पहले तो महीना बाद, जैसे 21 मई को शुरू हुआ तो 21 जुलाई को तकरीबन दोबारा से फिर इशा आना शुरू हो जाएगा। जी हुज़ूर। जी जी मैं समझा नहीं। जी जी टाइम तो आप इसके अंदर यही है कि आप पहले तो एक दफ़ा तकरीबी टाइम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर तहकीक की जानिब चलेंगे। अब टाइम तो आप कोई भी दे सकते हैं, सबसे पहले 12 बजे का दे दें किसी एक डेट का। अब आगे बढ़ाते जाएं, आगे पीछे करते जाएं कि उस मैल शम्स से कम कम ही रहे। जी जी जी
چلیں آپ کی آواز کچھ کٹ رہی ہے، آپ اس کا پریکٹیکل کر کے بھیجیے گا تو پھر انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے مزید آپ کی انشاءاللہ عز و جل رہنمائی کر دی جائے گی. ٹھیک ہے حضور، ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.